السلام علیکم دوستو، خلیل معروف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو دوستو، اذان کے بارے میں چل رہا ہے، کچھ نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں، تو میں اس کے بارے میں آپ سے تھوڑا آج بات کروں گا۔ تو دوستو، آپ کو اگر یاد ہوگا تو میں نے، اگر اب بھی نہ جاگے تو 1 2 3 اور میں نے بہت سارے کیسٹوں میں ذکر کیا ہوں کہ کچھ وقت ایسا آنے والا ہے ہم پر، کچھ ایسی چیزیں آنے والی۔ میں نے بڑی تفصیل سے اس میں بات کی تھی آپ سے، آپ میری کیسٹ کو دیکھ لینا ریوائنڈ کر کے، وہ آپ کو پوری تفصیل میں نے بہت اچھے سے بتائی تھی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں تو آ چکی ہے اور بہت ساری چیزیں آنے والی ہے۔ اب کیا آ چکی ہے، کیا آنے والی ہے، میں آپ کو پھر ایک بار آگاہ کرتا ہوں۔ تو آج اس کے بعد سے پہلے میں اپنی بات کو شروع کروں، میں آپ کو رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں بہت ساری۔ آج تیسرا روزہ ہے، رات کے 2:30 بجے ہیں اور میں کیسٹ بنا رہا ہوں دوستو۔ تو میں شروع کرتا ہوں اذان سے۔ ہمارے بہت بڑے مہاراشٹر کے بڑے پولیٹیشین ہیں جناب راج ٹھاکرے صاحب، انہوں نے کہا کہ میں اذان بند کر دوں گا، اذان یہ ہوتے ہیں۔ پھر آپ چلے جائیے بھوپال میں، وہاں وہ سادھو پرگیا ٹھاکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس رستے پہ اذان نماز نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر بھی ہوتا ہے وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ پھر دلی میں آپ جائیے رستے پہ اذان، میں نے آپ سے وہ کیسٹ بنائی تھی۔ تو دوستو بہت ساری چیز سلو ایسا میں نے بتائی تھی باتیں آپ کو، اس کے لیے میں آپ کو بتایا نا، میں گھول کے پیتا ہوں لوگوں کو۔ تو یہ بہت ساری چیزیں آنے والی ہے، تو اس میں ہماری کچھ تیاری ہے یا نہیں ہے۔ تیاری مطلب کیا ہم کو ان کو فیس کرنا ہے، یا زبان بند کر کے بیٹھنا ہے، یا تو پھر کچھ اور، یا میدان چھوڑ کے جانا ہے، یا تو ان کا جواب دینا ہے، یا تو کچھ ایسے یا تو کچھ ویسے، وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں آج مختصر میں۔ تو جب یہ اذان کی بات بہت بار آئی، اور میں نے یہ اذان کے بارے میں، مجھے دیکھیے سب کی کچھ الگ رائے ہوتی ہے، میری کچھ اس میں الگ ہوتا ہے۔ میں آپ سے پہلے کہتا ہوں، کوئی موضوع آتا ہے تو میں اس کو اپنے حساب سے تولتا ہوں اور اپنے حساب سے دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں، پھر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں دوستو۔ تو میں نے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا ان کا ایک کال تھا، مجھے یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان علماء یا مسلمان تنظیمیں، مسلمان یہ جو تحریکیں وغیرہ، یہ آپ کچھ نہ کریں، آپ صرف ایک اذان کا، جو بھی بھاشا میں آپ جہاں رہتے ہو وہاں پہ اس کا ترجمہ صرف آپ اس کو بتا دیں، ترجمہ اذان کا، کہ بھائی آپ یہ بھوپو ہے، یہ بھونگے ہے، اس میں کیا بولا جاتا ہے، آپ کو کچھ پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے۔ یہ اذان ہے، یہ اس کی پوری اذان ہے، اللہ اکبر سے لے کر آخر تک، اس کا آپ صرف ترجمہ، جیسے کہ ہمارے بہت سارے اخبار نکلتے ہیں ہندی میں، اردو میں، ہمارے دوست لوگ اخبار بھی چلاتے ہیں، تو اس میں صرف اذان کا ترجمہ لکھ دیں کہ یہ اذان، اور اس کا ترجمہ آپ فیس بک، یوٹیوب میں آپ ڈال سکتے ہو۔ اور اس کا ترجمہ دیکھیے، ان کو تو سمجھ بھی نہیں آتا ہے۔ ایک کوئی ہندو ہوتا ہے، کوئی اور ہندو ہے، پارسی ہے، جین ہے، بہت لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے اکثریت اس کے بارے میں نہیں جانتے، اس کا ترجمہ، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بھوپو ہمارے، وہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ اس میں ہمارے بھی، دیکھیے ہمارے بھی گریبان میں ہمیں بھی جھانکنا ضروری ہے اس میں، کہ بھائی اس میں ہمارے بھی کچھ ہے، اس میں بھی ہمارا بھی ہاتھ ہے۔ تو میں بہت دن سے یہ اذان کے بارے میں بہت دن سے ہندوستان میں اذان کی اصلاح کے بارے میں بہت سوچتا تھا۔ یہ میرا ایک دم، بہت سارے میرے موضوع میں یہ سیکنڈ یا تھرڈ نمبر پہ تھا کہ میں یہ اس کے بارے میں بتائیں، لیکن آج اللہ نے مجھے موقع دیا، ان لوگوں کے ہاتھ سے یہ بلوانا تھا، اور یہ میں آج بنا رہا ہوں، یہ موضوع رکھنا چاہتا ہوں۔ تو بڑے ہمارے عالم دین نے کہا تھا کہ بھئی اذان کا ترجمہ بھی آپ بتاتے ہو، لکھتے ہو، چھاپتے ہو، فیس بک پہ، جتنے بھی سوشل میڈیا پہ آپ اس کے ترجمے بتا دو، ان کے گروپ میں ڈھکیلو، تو وہ بہت کام کر جائے گا۔ یہ اذان صرف، میں تعجب ہو گیا کہ ان کا ایسا کیوں انہوں نے کہا، لیکن اس کی جو مطلب ہے، اس میں راز چھپے ہیں سب مطلب میں۔ تو یہ بات تھی۔ پھر میں نے آپ سے کہا کہ اذان اور اس کی اصلاح، اذان اور اس کی اصلاح،
تو دوستوں میں نے ایک کیسٹ میرا جو اسلامک انفارمیشن پیج ہے جو میرا پرسنل، تو اس میں نے ایک 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 لیڈی ہوتی ہے جو لندن سے آتی ہے، وہ استنبول میں گھومتی ہے پھرتی ہے، ٹورسٹ ہے، وہ گھوم رہی ہے، وہ پھر رہی ہے، پھر اسے اتفاق سے ایک مسجد کے پاس آتی ہے وہ، اور مسجد کے پاس آنے کے بعد وہ جب اذان سنتی ہے، وہاں کی اذان جب استنبول میں بہت بڑی مسجد ہے، اس کی جب وہ اذان سنتی ہے تو اس سے وہ رہا نہیں جاتا ہے، اور وہاں رک کر وہ اذان سنتی ہے. پھر اس کے بعد پھر وہ جب عصر ہو جاتی ہے، پھر مغرب کے بعد میں وہ پھر وہ اذان جب ہوتی ہے استنبول میں تو بہت شاندار طریقے سے اور بہت بڑے لاؤڈ اسپیکر میں ہوتی ہے. اب وہ مغرب میں بھی وہیں رک گئی، مسجد کے وہ سیر و تفریح کر رہی تھی. جب وہ مغرب کی اذان ہوتی ہے تو وہ اذان کی جو آواز تھی تو وہ زاروں قطار رو رہی ہے، اور وہ اذان سن رہی ہے، رو رہی ہے. کیا بات ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کو اس کے مطلب اس کا پتہ نہیں ہے. دیکھیے میرے آپ بات کا تو کریں ذرا، اس کو میں آپ جو بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس کو اس کا مطلب پتہ نہیں ہے، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ اذان کا مطلب کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، وہ کچھ نہیں جانتی. لیکن جو اس کی لے تھی، جو اذان کا جو انداز بیان تھا، انداز بیان اس کا تھا، وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. یہ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. میں نے ویڈیو بنا کے میں نے اسلامک انفارمیشن پیج پہ میں نے اس کو پیج کو کیا تھا، شاید ابھی ہو سکتی ہے. تو روتی ہے، اور ایک جگہ نہیں، یہ کئی جگہ. یہ مجھے ایک ایکٹر ہے وہ پرینکا چوپڑا، وہ کہتے ہیں جب میں وہ شوٹنگ کرنے کہیں گئی تھی تو فجر میں جب اٹھتی تھی استنبول میں وغیرہ، تو جہاں دیکھو وہاں اذان کی آواز ہے، اور میں بے چین ہو جاتی تھی، اور اتنا اچھا لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاتی تھی. اور میں روز وہ میرا ایک معمول بن گیا کہ صبح میں جب پیک اپ جو شوٹنگ کے لیے جانا ہے، اور صبح میں اٹھنا ہوتا ہے، اور پھر وہ اذانیں شروع ہوتی ہے، تو وہ یعنی ایسا ہو جاتا ہے کہ میرا دن بن گیا. آج بڑی مزہ آ گئی، بڑی سر وہ جو اذان کی جو انداز بیاں ہے، وہ اس سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایک کیسٹ میں انہوں نے بیان بھی کیا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو بیان کیا. میرا بولنے کا مقصد یہ کہ پھر ہندوستان میں یہ اذانوں سے یہ نفرت کیوں کی جا رہی ہے. ہمارے غیر مسلم بھائی یہ کیوں نہیں اذانوں سے متاثر ہوتے ہیں. مسئلہ یہ اور بہت بڑا مسئلہ ہے. وہاں پہ اذانوں سے متاثر ہو رہے ہیں لوگ اب ویسٹرن میں، اور یہاں پہ ایسا حال کیوں ہے کہ اذان سے متاثر نہیں ہو رہا، الٹا یہ تو کہتے ہیں یہ بھوپو بند کر دو، یہ بھوپو ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے. اور وہاں ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے، وہاں تو آنسو جا رہے ہیں، وہاں تو آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں، اور یہاں بھوپو سے ان کو خلل ہو رہا ہے. یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے. تو میں بہت کم وقت میں اس کو میں رکھتا ہوں اپنی بات کو. تو دوستوں وہاں متاثر ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ ان کو بے چینی ہو رہی ہے. فجر کی نماز جب اذان ہوتی ہے تو ان کو بے چینی ہوتی ہے. بیچ میں میڈیا میں بہت چلا تھا، کوئی مسجد کے پاس کوئی وہ سونی نگم ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے اذان سے ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ کوئی ورسووا میں مسجد ہے، کسی کو وہاں ڈسٹرب ہو رہا ہے، کسی کو وہاں ڈسٹرب ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں. تو میرا بہت ساری باتیں میں کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آج ہمارے ہندوستان میں یہ پولیٹیشین ہے. ابھی یہ راج ٹھاکرے صاحب ہیں، ان کو یہ میں ان کو کیا بولوں، میرے کو پتہ نہیں آتا یہ کیسے پولیٹیشین ہے. میں جہاں تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ان کو کھول کے بھی پیتا ہوں. یہ اپنے چاچا کی ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ بال ٹھاکرے بننا چاہتے ہیں. ان کی جو ایکٹنگ، ان کا جیسا انداز. میرے پاس ووٹ ایک ہی ہے، ایک ہی سیٹ میرے پاس ہے، میرے پاس ایک سیٹ ہے میں لیکن میں تو وہی بنے رہوں گا. میں اپنی وہ جو حرکت ہے نا، میں وہ چھوڑوں گا نہیں. وہ جو بال ٹھاکرے کی ایکٹنگ ہوتی ہے، جو انہوں نے ان کی جو ادا تھی وہ ادا یہ اپناتے ہیں. لیکن ووٹ پرسنٹیج جیسے ابھی اسی صاحب جیسے یہ لاکھوں کی بھیڑ، ووٹ 1% بھی ووٹ نہیں آیا وہ یو پی میں، ویسا حال ان کا یہاں پر ہے. لیکن وہ اپنی جو کلاکاری ہے، جو میرا جو ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا. ویسی انداز، ویسی ٹیبل، ویسی پبلک، ویسی انداز. سیٹ ایک بھی نہ ملے مجھے چلے گا، لیکن میں انداز اپنا بدلی نہیں کروں گا. وہی میرے چاچا کی سی اسٹائل ایسا ہے. تو کبھی وہ ان کا وہ دیکھ لینا، کبھی ان کا جو جھنڈا ہوتا ہے جو پارٹی کا، اس میں
سب تھے اس میں، ترنگے، ہرا، نیلا، بھگوا، سب تھے۔ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ بھائی اس میں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے حساب کتاب، 13 تھے شروع میں، پھر وہ 4 پہ آ گئے، پھر 1 پہ آ گئے۔ تو ابھی کبھی ہوتا ہے تو 0 آیا، تو پھر ہمارے پبلک میری ہے، لوگ تھوڑا ڈرا دھمکا کہ میرا اسٹائل ہے، میرا یہ اسٹائل ہے، سنو آج سے اب بھی میں بھی ایکٹنگ کر سکتا ہوں نا ان کی، آج سن لو، آج سے اب بھی سے بھوپو اترنا چاہیے، نہیں تو اجان کے سامنے تم اپنی آرتی اتارو، ان کے سامنے بڑا بھونگو بنا کے یہ کرو۔ یہ بہت ہوا، ہم نے بھی 87 میں سنا اور دیکھا اور فیس بھی کیا، جب میں ماہم میں تھا ہم نے فیس کیا اس کو، خود میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کو میں نے وہ دیکھا کہ جب مسجد میں اذان ہوتی تھی وہ راستے جام کرتے تھے۔ یہ چیز کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ میں دیکھ چکا ہوں اپنے دور میں۔ تو یہ اسٹائل ہماری ہے، یہ اسٹائل اپنا چاہتے ہیں تاکہ بھائی میں تھوڑی آپ کا ایڈوائزر ہوں کہ میں، لیکن جو وہ جو دکھتا ہے نا ایک وہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے ہمارے بھائی صاحب، ایک باڈی لینگویج پڑھنا ہوتا ہے اس کی، ایک باڈی لینگویج، ایک وہ काय झालंय काय नाही बघणार सोडणार नाही، یہ نہیں بنے بھائی صاحب۔ یہ تو یہ میں تو بہت بول سکتا ہوں، لیکن ٹھیک نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، مجھے جو بات کہنی تھی مجھے وہ کہنا ہے، میں اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے مجھے بات کرنا ہے۔ یہ آئیں گے، یہ سیاست والے آئیں گے، چاہیں گے، کچھ بکیں گے، ہاں میں یہ تو کہتا ہوں کہ بہت ساری چیز آنے والی ہے، بہت ساری چیز پیدا ہونے والی۔ مسجد میں اذان کی بات آج ہو رہی ہے، پہلے بھی ہوئی ہے، ہم نے دیکھا ہے، لیکن یہ زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ اس میں مزہ آ رہا ہے، مسلمانوں کو ستاؤ، مسلمانوں کو تکلیف دو، مسلمانوں کو کرو اور ووٹ پاؤ، مسلمانوں کو تکلیف دو۔ یہ آج بھائی صاحب لوگ جتنے بیٹھے ہیں بی جے پی والے، آج سب مسلمان کی روٹی پہ آج لوگ چل رہے ہیں۔ جب تک ان کو بولو، جب تک ان کو ووٹ نہیں ملتے ہیں، یہ بہت الگ ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ متاثر ہوتے ہیں اور یہاں پہ متاثر نہیں ہو رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جاننا ہمیں بہت ضروری ہے کہ یہ لوگ اذانیں سن کر ان کے آنکھوں میں بھی آنسو آنا چاہیے جیسا کہ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ کیا یہاں پر ہو سکتا ہے کوشچن مارک کہ یہاں پر یہ چیزیں آ سکتی ہے؟ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے، معاف کرنا۔ تو یہ چیزیں یہاں پر پیدا ہو سکتی ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو میں سارے علماء سے، ہمارے جتنے دوست ہیں جو میرے کو دیکھتے ہیں، مجھے سوشل میڈیا والے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ایک مہربانی کریں، اس کیسٹ کو آپ، میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ اس کو شیئر کریں، اسے کبھی شیئر کریں، میں کبھی نہیں کہتا ہوں، لیکن اس کیسٹ کو آپ، میری اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں۔ یہ میں کسی کو میں بہت، میں ایسا انسان ہوں، میں کبھی نہیں کرتا ہوں ریکویسٹ وغیرہ، یہ نہیں کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے دوستی کا واسطہ، آپ اسے شیئر کریں۔ یہ بہت ضروری ہے قوم کے لیے، اور یہ بہت ضروری ہے اس کی اصلاح کے لیے، اذان کی اصلاح ہمارے ہندوستان میں۔ مسئلہ یہ آ رہا کہ یورپ میں، امریکہ میں، فرانس میں آج ٹائم اسکوائر پر آج وہاں پہ تراویح کی نماز ہو رہی ہے، لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، رسپیکٹ دے رہے ہیں، کتنا اچھا ماحول، کتنا اچھا منظر، ان کو اچھا لگ رہا ہے، وہ لوگوں کو وہ چیزیں اچھی لگ رہی ہے، اور یہاں پہ وہ چیزوں کو وہ الگ چیز حساب سے لے کر جا رہا ہے، نفرت کے حساب سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایسا کیونکہ مسلمان ہے، حلوے کی دکان ہے، اچھا یہ مسلمان ہے، حلوے کی دکان ہے، کبھی بھی ہم لوگ ٹپو مار کے ہم لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ ہم لوگ چارہ ہو گیا ہے ان کے لیے، چارہ، یہ بھی آپ سمجھ لیں، یہ ہم ان کے لیے بہترین چارہ ہے، کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ مسلمان بہترین چارہ یہ لوگوں سب کے لیے، کہیں کسی کی دال نہیں گلتی ہے، آؤ مسلمان کو گالی دو، مسلمان کے لیے بولو۔ دیکھو آپ، وہ آج ان کے جو بھاشن تھا 1-1.5 گھنٹے کا جو بھی تھا، اس میں صرف 2-5 منٹ کا جو چیز تھی، آج وہی ہائی لائٹ ہو رہی ہے، میڈیا پہ بحث چل رہی ہے، کیا بات ہے، یہ اذان، ٹھاکرے نے اذان، یہ اذان، وہ اذان۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایسا ہونا چاہیے، ہندوستان کی ہر مسجد میں ایسا ہونا چاہیے، ایسی اذان کہ ان کے آنکھوں سے آنسو نکلے، جس طرح کے وہاں کے نکلتے ہیں آنسو لوگوں کے، کہ کیا اذان، کیا اذان، جیسا ہم لوگ سنتے ہیں نا، کیا اذان ہے بلالی۔ تو یہاں پہ
آپ لوگ مسجد والے یہ جتنے ٹرسٹی ہیں مسجد کے، آپ یہ غور سے سنیں انہیں، میں اس کے لیے آپ کو شیئر کرنے بول رہا ہوں کہ آواز ان تک جانا چاہیے. یہ جتنے بھی مسجد کا ٹرسٹی ہے، سب سے پہلے دیکھیے مسجد علماء ہمارے ہمارے مولانا مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، وہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں، کیسے پڑھا رہے ہیں، ان کا انداز کیسا، ان کا لغات میں کیا، ان کی کیا، وہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں بھوپو، یہ بھوپو کیا بدل ہے چلتا ہے، یہ ڈسٹرب ہوتا ہے ہم کو بہت. ہمارا رہے ڈسٹرب نہ چالا نہ یہ چالنا نہیں، یہ ڈسٹرب ہوتا ہے ہم کو بہت. تو یہ ڈسٹرب، تو یہ مسجد والے ہمارے جتنے بھی ٹرسٹی ہیں مسجد والے، یہ آپ یہ یاد رکھیں، یہ ہمارے جو مسجد کے علماء ہیں، آپ ان کو ٹریننگ دیں. آپ ان کو ہر مسجد کے ان کو بانگی صاحب کو بلائے، مؤذن کو بلائے اور ان کو بلائے. میرے اس کے نیچے میں آپ کو اذان شیئر کروں گا، استنبول کی، مدینہ کی، مکے کی اور بہت جگہ کی میں اذان شیئر کروں گا اس میں. اب وہ آپ اذان سن لے، آپ اپنی وہ کیسٹ میں لے اور وہ مؤذن کو سنائے کہ ہم کو آپ کو 8 یا 10 دن کے اندر اس اذان کو آپ کو فالو کرنا ہے، اس طریقے کی اذان جو وہاں پہ دی جا رہی ہے. ہمارے یہاں اذان ایسی ہوتی ہے کہ گلا پھاڑ اذان ہوتی ہے. دیکھو اس میں کوئی یہ چیز ہے، یہ چیز ماننی پڑے گی ہم کو. ہمارے یہاں جو اذان ہو رہی ہے، جو پھر ہمارے کچھ ایسے ٹرسٹی ہے، کچھ ویسے ٹرسٹی ہے، بہت قسم کے ٹرسٹی ہے، کوئی ایک جیسا دماغ نہیں، اتنی اذان زور سے دو کہ وہ سب گلا پھاڑ کے آسمان تک اذان کی آواز جانی چاہیے. ایسا مائک اس کا زور سے رکھو کہ اذان کی آواز وہ پوری وہ کلوا تک یا تو وہ وہاں تک اس کی اذان کی آواز جانی چاہیے. ایسی اذان، ایسی فاسٹ اذان دو. اور جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ میں روز کنفیوز ہوتا ہوں، اور 10 سال سے 12 سال سے میں یہاں رہ رہا ہوں، اور میں 10 سال سے تو پھر ایک اذان ہوتی ہے، پھر وہ پہلے شروع ہوتی ہے وہاں کی، پھر میرے بچے روکتے ہیں، وہ مذاق مستی ہوتی ہے 1-2 منٹ میں، ایک دو 30-40 سیکنڈ میں مذاق مستی ہوتی ہے. یعنی ابا رکو، یہ اپنی جو مسجد ہے نیچے کی، یہاں کی اذان ہوگی تو ہم لوگ روزہ کھولیں گے. تو پھر میں وہ اذان ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد دوسری اذان ہو رہی ہے، پھر ہماری مسجد کی اذان ہوتی ہے، پھر ہم لوگ روزہ کھولتے ہیں. تو یہ بچوں میں روز ایک جوک بنتا ہمارا کہ بیٹا کھاؤں نہیں بال کو، وہاں کی اذان ہونے والی ہے، اپنے محلے کی مسجد کی اذان ہوگی جب ہم لوگ کھولیں گے، کیونکہ ہم لوگ یہاں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ روز ہمارے گھر میں میرے گھر میں چلتا ہے یہ چیز ہے. تو مسجد کے ٹرسٹی لوگوں کا یہ کام ہے کہ آپ ان کو بٹھائے، ان کو وہ جو اذان ہوتی ہے وہ اذان کی آپ ان کو ٹریننگ دو ہر مسجد میں. یہ آپ مہربانی کریں. یہ دیکھیے یہ چیزیں بڑھنے والی ہے، یہ چیزیں بڑھنے والی ہے. آج مسجد دیکھیے، کل ہمارے پہ حملہ ہونے والا ہے، مسلمانوں پہ حملہ. بولتے کیسے حملہ بولتے مارا کوئی حملہ نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے بہت سلو یہ چیزیں ہو رہی ہے، یہ غیر مسلموں کے دماغ میں بہت سلو یہ چیزیں بٹھائی جا رہی ہے، بہت سلو. یہ حجاب ہو گیا، یہ طلاق ہو گئی، یہ طلاق ہو جاتی ہے، یہ روڈ مسجدوں پہ رستے پہ جو نماز پڑھی جاتی ہے، یہ اذان. پھر بھائی صاحب کچھ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اور جو حدیثوں میں بھی آیا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ لوگ اس کو بیان کرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن جب وہ آخری وقت آنے والا ہے، آ چکا ہے، وہ واللہ عالم، لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ ہتھیلی میں آگ لے کے جیسا چلنا ہو جائے گا. ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے. یہ آج تو اتنا نہیں ہے، وہ پتہ نہیں واللہ عالم کب ہوگا. ہتھیلی میں آگ لے کے چلنے جیسا ہو جائے گا ایمان. یعنی کہ بہت ساری اس میں باتیں ہیں. میرا ایک تجربہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ داڑھی رکھنا لوگوں کا محال ہو جائے گا، کرتا ایک مسلم شناخت رکھنا یہ کسی کی بس میں نہیں رہے گا. مسلم شناخت آپ رکھ دو، جب وہ وقت آئے گا تو آپ پیٹے جاؤ گے، آپ مارے جاؤ گے، آپ کے ساتھ بہت برا سلوک ہونے والا ہے. یہ تو شروعات ہوئی ہے، یہ تو اذان دیکھتے ہیں، اس میں یہ شروعات ہو رہی ہے. پھر ان کی جو جنریشن ہے وہ اور زیادہ کرے گی، وہ آنے والی جنریشن ان کی اور وہ زیادہ کر کے دکھائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اُب جائیں، لوگ اتنا ایسا ہو جائیں گے کہ سب سے بہتر انسان کون؟ یہ فتنہ، یہ فسادی، یہ ایسے دور میں رہنے کے بعد تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں نے فرمایا، صحابہ کرام نے تو کہنے لگے جو پہاڑ پہ جو انسان ہوگا، جو بکری چراتا ہوگا، پہاڑ دور دراز پہاڑ پہ جائے گا، جو بکری چراتا ہوگا وہ سب سے بہترین، کیونکہ اسے دنیا سے
وہ اپنا ناتا توڑ دے گا، وہ اپنی مگن میں مست ہے، وہ پہاڑ پہ، وہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں. وہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دنیا سے کاٹے گا. اب ہمیں دنیا میں رہنا بھی ہے. اب وہ پتہ نہیں وہ دور کتنا ٹائم لگے گا، کتنا وقت لگے گا یہ دور آنے کے لیے. کبھی کبھی میرا بھی دل ایسا ہوتا ہے کہ میں کہیں اور، لیکن نہیں رہ سکتے ہم لوگ آج انٹرنیٹ کے بنا، یہ ٹی وی کے بنا. کوئی انسان بتا دے آج مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کیا اس کے بنا آج آپ کے ہاتھ سے اگر 2 دن یہ موبائل نکال ایک دن تو آپ تل پڑا جاؤ گے. یہ فیکٹ ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ آپ کے موبائل ایک دن کوئی موبائل آپ کا رکھ دے، جمع کر دے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کو زندگی ویران، ارے میں کہاں پتھر کے زمانے میں جی رہا ہوں، کیا پتہ نہیں ہے تو میرے ہاتھ میں کچھ دیکھیں. آپ دیکھ لینا اس کو تجربہ. آپ موبائل کبھی ایک دن 24 گھنٹہ آپ استعمال کرنا بند کر دیں، اس کو رکھ دیں سیف کر کے، جینا محال ہو جائے گا. تو یہ زمانہ چلا ہے. تو دوستو یہ ہمارے جو مسجد کا ٹرسٹی ہے، جتنے بھی ٹرسٹی ہے، ان کو اذان کی ٹریننگ دیں مؤذنوں کو. یہ آپ یاد رکھیں. آپ یہ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں یہ اصلاح چالو کریں. میں آپ سے بہت یہ کس کے فائدے، میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ کوئی ڈرنے والی وہ بات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اذان کی جب آواز جائے گی ان کے کانوں میں، یہ جو اذان ہوتی ہے، جو وہاں پہ سنتے ہیں لوگ، جو روتے ہیں لوگ، وہ اذان جب ان کے کانوں میں پڑے گی تو وہ اذان اپنا کام کرے گی. اس کا جو اثر ہوتا ہے، اس کا جو رباب ہوتا ہے اذان کا، اس کا رباب، اس کا وہ کام کرے گی. آپ یہ اذان دیکھ لینا، ان کی اذان دیکھ لیں. میں ابھی کہہ سکتا ہوں اذان، لیکن مجھے شرم آ رہی ہے کہنے کے لیے. میں اذان ان لوگ کی جو ادا ہے اذان کی دینے کی، ہمارے مؤذنوں کی، ٹرسٹیوں کو کوئی پڑی نہیں ہے کہ کیا دے رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، کوئی نقصان. ان کو تو اپنے وہ کیسا بھائی حساب کی، وہ ان کو کچھ الگ حساب میں جیتے ہیں وہ لوگ. لیکن اصل مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ چیزیں آ رہی ہے، اس کو کیسا روکے. اس کا روکنے کا طریقہ یہ کہ آپ اس کو اتنی میٹھی آواز میں اذان کو، اس کو ہر مؤذن، ہر مسجد کے مؤذن کو، ہر مسجد کی، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بات کو شیئر کریں آپ. اور میں دیکھوں گا میرے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو. یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے آج کی تاریخ میں. دیکھو میں آپ کو سجیشن دے رہا ہوں میرے دین کے لیے، میرے مذہب کے لیے. یہ میرے مذہب کے لیے، یہ میرے مذہب کے لیے بہت فائدے مند چیز ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرے مذہب کے لیے بہت فائدے مند چیز ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مذہب سے لوگ پیار کریں، میرے مذہب کے لوگ قریب آئے، ہمارے مذہب کو لوگ سمجھے. بہت لوگ کام کریں. لیکن دیکھو یہ جو اعتراض ایسے ہوتے ہیں، اب یہ کیا مسئلہ ہے نا. دیکھیے ہم تو دعوت دیتے بھی نہیں ہیں. دین کی دعوت بہت کم چلتی ہے. دین کی ان کو نہ اپنے مذہب کے بارے میں پتہ ہے. یہ سیاستدانوں کو ان کو پوچھو گے بھائی کچھ تمہارے مذہب کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ کچھ نہیں جانتے ہو. ہم لوگ کچھ نہیں جانتے. وہ کہیں گے نہیں جانتے ہم لوگ مذہب. ہم تو سیاست بات ہے. پھر بھائی یہ مذہب اوروں کے مذہب میں پھر وہ ٹانگ بھی اڑاتے ہیں کہ ایک آئے کیوں مدعا چاہیے. یہ کا ہے یہ کا لال بھائی بھونگا بھوپوت وہ تم ٹاگا ہے جا سگڑن تھا. یہ کیا؟ تو وہ نہ اپنے مذہب کے بارے میں جانتے ہیں، نہ ہی دوسرے کے مذہب کے بارے میں جانتے ہیں، اور نہ ہی اذان کی بارے میں جانتے ہیں. اذان کی جو اسپیڈ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ آپ مؤذنوں کو اس کی تاکید کریں اور ان کی ٹریننگ لیں. اب اگر آپ کہتے ہو تو مجھے آپ دعوت دیں. آپ کو جو مسجد میں ہونا میں آ سکتا ہوں، میں ان کو بتا سکتا ہوں کہ کس طرح سے اذان دے. اور پھر اس کے بعد آپ اس کا ریئیکشن دیکھیں، آپ اس کا ریئیکشن دیکھیں، اس کا آپ نتیجہ دیکھیں. میں آپ کو کھلا کہتا ہوں، یہ میرا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اس پہ چل کے دیکھیں تھوڑا سا. یہ میں ٹرسٹیوں سے میں مخاطب ہوں، اور مؤذن اگر کوئی سنتے ہیں ہمارے تو ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بند کریں کہ میں بہت لمبی کہتا اللہ، یہ نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ایسی ہونا چاہیے. اللہ، یہ چیزیں، یہ آپ اس پہ آپ آئے. آپ اس میں کھینچتان یہ آپ نہ کریں اتنا. اس کو آپ کے جو الفاظ ہیں اس کو اچھے انداز میں آپ نکالیں، جس طرح سے وہ نکالتے ہیں، جس طرح سے ان کے آنسو نکلتے ہیں گھروں کے. یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، بہت ضروری ہے. آپ اس کو اتنا شیئر کریں
اور اس کی اصلاح کی آپ کو رزلٹ ملے. آپ کو دیکھیے آپ نے دین کے لیے بہت اچھا کام کیا. یہ آپ نے بیٹھے بیٹھے دیکھو, یہ میں آپ سے کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ ایک چیز کوئی ہوتی ہے, ایک چیز وہ کام کر جاتی ہے, ایک کوئی چیز کام کر جاتی ہے. اور یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ چیز اللہ کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے, اس کا صرف استعمال صحیح طریقے سے ہو تو وہ چیز کام کرتی ہے. یہ آپ میری بات یاد رکھیں, یہ کام انشاءاللہ ضرور کریں گی, آپ یقین کریں. تو دوستو بہت شکریہ, بہت شکریہ دوستو. اور مجھے آپ دیکھیں تو اس کو کوئی, میں تیار ہوں اس کے لیے. اگر کوئی میرا دوست اس کو اور کچھ جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں, اور کچھ اس کے لیے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں, تو آپ مجھے بھیج سکتے ہیں کمنٹ باکس میں. اور اس کو شیئر کرنا اپنا بھولیں. میں کبھی نہیں کہتا ہوں میری کیسی کو شیئر مت کرو بھائی, جتنے دیکھتے ہیں اتنے کافی ہے. 2 4 10 میرے جو اچھے دوست ہیں جو سمجھتے ہیں اس چیز کو. مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ ہونے کا, مجھے کوئی شوق نہیں ہے, اور نہ میں کرتا ہوں یہ. ہم لوگ اس فیلڈ کے بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہماری یہ تھی, پتہ نہیں کہ ہم لوگ کتابیں پڑھنے کا شوق تھا, دین کی کتابیں شوق تھا, پڑھتے ہیں, گھوٹ پیتے ہیں قوم کو دیکھ کے آنسو. ٹھیک ہے وہ بات میں نہیں کرتا ہوں, لیکن آپ یہ یاد رکھیں شیئر ضرور کریں اس کو. اور یہ اذان کی اصلاح ہمارے ہندوستان میں ہونا بہت ضروری ہے, ہر علاقے میں, ہر مسجد میں, ہر علاقے میں, ہر مسجد میں. دوستو آپ یہ میرے لیے, میں آپ سے صرف ایک چیز مانگوں گا, اس کے شیئر کریں. جتنے ہمارے ٹرسٹی سے آپ بات کریں, میرے دوستو آپ ان سے بات کریں کہ بھائی یہ آپ اس کو ذرا اس کو اس انداز میں دیں. میں آپ کو بھیجوں گا اس میں اذان کی کمنٹ باکس میں ویڈیو, چھوٹی چھوٹی اذان کی جو ہوتی ہے آپ کو بھیجوں گا. آپ ان سے ٹریننگ لیں 8 10 دن کی, اس کے بعد اس کا رزلٹ دیکھیں اللہ کی نصرت کیسی آتی ہے. بہت بہت شکریہ دوستو, اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.